پاکستان کے سابق رکن قومی اسمبلی شہید سید علی رضا آبدی کا سوئم امام بارگاہ یسرب ڈیفنس میں سوئم کا اجتماع ہوا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن سید فیصل سبزواری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پسندیدہ عناصر فلاں ملک سے آئے ہیں یا فلاں ملک سے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا حکومتیں، ان کی ذمہ داری مجرمان کی صرف نشاندہی کرنا نہیں بلکہ انہیں گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کوئی گینگ یہاں پر ایکٹیو ہے تو اس کو ان ایکٹیو کرنا حکومت کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام۔ اگر کوئی جنوبی افریقہ سے یا کسی ملک سے آیا ہے تو وہ ایئرپورٹ کے ذریعے آیا ہے، اس کو پکڑنا، اس کی روک تھام کرنا حکومت کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم میں مختلف لوگوں کو اختلاف رہا ہے ایک دوسرے سے، لیکن آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 2.5 سال میں ہم نے اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے کسی کو انگلی بھی نہیں ٹچ کی ہے۔ تشدد اور گولی چلانا تو دور کی بات ہے۔ یہ ایم کیو ایم سے وابستہ تمام لوگوں کا جو اس وقت کہیں بھی بیٹھے ہوں، ان کا کمٹمنٹ ہے اپنے آپ سے، اپنے لوگوں سے، اس شہر سے، کہ ہم عدم تصادم، عدم تشدد کی ترقی پسندانہ سیاست کریں گے۔ اور یہ کمٹمنٹ بہت سوچا سمجھا ہے، کیونکہ کراچی شہر میں ماضی میں بھی اتنا کچھ دیکھا ہے، تو سب سے زیادہ اگر شہر کراچی نے سفر کیا ہے تو ایم کیو ایم نے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے سفر کیا ہے۔ اس لیے ہمیں علم ہے کہ یہاں پر امن اور دہشت گردی کا خاتمہ کتنا ضروری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان شہداء کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ ہم سینکڑوں شہداء کے جنازے اٹھا چکے ہیں اور آج بھی اپنے شہید کے سوئم کے موقع پر آپ سے مخاطب ہیں۔ لاشوں کی سیاست ہمارا وتیرہ نہیں، لیکن ہم اپنے شہداء کو بھول بھی نہیں سکتے۔ بدقسمتی کے ساتھ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس وقت کراچی کے امن کے دعوے ایک لاش گرنے سے دوسری لاش گرنے کے وقفے تک ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے یہ رویہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایم کیو ایم سے وابستہ کسی شخص کو شہید کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے حوالے سے غیر سنجیدہ رہتے ہیں۔ اگر ماضی میں ایم کیو ایم سے وابستہ کسی فرد نے کوئی غلط کام کیا تھا یا جرم کیا تھا، اس فرد کو آپ پکڑیے، اس فرد کے خلاف کارروائی کیجیے، نہ کہ یہ کہ ایم کیو ایم سے وابستہ کوئی بھی شخص رہا ہے اس کے مارے جانے کے اوپر آپ آنکھیں موند لیں۔ یہ رویہ ختم ہونا چاہیے۔ سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کیا جائے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کے پاس سیکیورٹی تھی کہ جنہیں شاید ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو لبرل اختلافی آوازیں جو کہ کسی بھی ملک کے پھلنے پھولنے میں اہم ہوتی ہیں، علی رضا آبدی ان میں سے ایک تھے، ان کے پاس سیکیورٹی نہیں تھی۔ کون اس بات کا جواب دے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان اپنے اصولوں اور شاندار روایت پر کل بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ اس جدوجہد میں علی رضا آبدی کی خدمات ہمارے لیے ہمیشہ ناقابل فراموش رہیں گی۔ اس شہید نے مختصر مدت میں تحریک کے لیے اچھی خدمات سر انجام دیں۔ کوئی روایتی تحقیقاتی کمیٹیاں ہمیں نہیں چاہیے، روایتی بیانات نہیں چاہیے، ہمیں کانکریٹ، ہمیں ٹھوس اقدامات چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، کس قیمہ پر ہوا، کس طرح سے ہونے دیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری محفل میلاد کے اوپر کریکر حملہ ہو، پی ایس پی کے دفتر پر حملہ ہو، علی رضا آبدی بھائی پر حملہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحیثیت مجموعی، بطور مجموعی اردو بولنے والوں کا، اس شہر کے لوگوں کا، اس شہر کے امن کا نقصان ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون آج کس طرف کھڑا ہے، ماضی میں ہم سب ایک جگہ کھڑے تھے۔ یہ میرا نقصان ہے، یہ ہمارا نقصان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کسی اور سیاسی جماعت میں بھی ہو، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے نقصان۔ اس شہر نے بہت کچھ دیکھ لیا، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم سے جتنے سنجیدہ سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے رابطے اس کریکر اٹیک کے بعد ہو جانے تھے، بدقسمتی کے ساتھ وہ اس طریقے سے نہیں ہوئے۔